نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہم نے وضو کرنے کا صحیح اور سنت طریقہ دیکھا تھا اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں اور چیزوں کا علم ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اور نماز پڑھنے کے لیے اور اس کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز وضو ہے۔ اگر ہمارا وضو صحیح ہے تو وہ عبادت اور نماز بھی قبول ہوگی، ورنہ کوئی عبادت کوئی نماز بنا وضو کے قبول نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے وضو کی نماز قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک وہ وضو نہ کر لے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی کنجی، نماز کی چابی وضو ہے۔ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم بات کریں گے حالت حدث کے بارے میں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ حدث یعنی پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی بھی قسم کی غلاظت، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز نکل آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہوا خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی تمام باتیں، تمام کام جن سے غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، ترمذی میں حدیث نمبر 74 ہے کہ گہری نیند جس میں انسان ہوش سے بیگانہ ہو جائے اور غافل ہو کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ترمذی میں ہی حدیث نمبر 77 ہے کہ بیٹھے بیٹھے آنے والی اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نیند والے مسئلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ صرف اسی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب ایسی نیند آ جائے کہ انسان بالکل ہوش سے بیگانہ ہو جائے، بالکل ہی غافل ہو کر سو جائے اور لیٹ کر سو جائے۔ اگر بیٹھے بیٹھے ہلکی اونگ آئی ہے یا نیند کا ہلکا سا جھٹکا لگا ہے اور انسان سیدھا بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن بھی سیدھی ہے اور اس کو صرف نیند کا ایک جھٹکا آیا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو سو جائے اور ٹیک لگا کر سو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ اگر آپ نے ٹیک نہیں لگائی ہوئی، آپ ویسے ہی بیٹھے ہیں اور اونگ آ گئی یا نیند کا ہلکا سا جھٹکا لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اتنی نیند آ گئی ہے کہ آپ ایک سائیڈ کو لڑھک گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ سیدھے لیٹ کر گہری نیند سو جائیں تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن نماز کی حالت میں، جیسے اکثر عشاء کے ٹائم یا فجر کی نماز میں اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ان کو نیند کا بار بار جھٹکا آتا ہے، تو نماز میں قیام کی حالت میں اگر نیند کا جھٹکا لگ گیا، سجدے کی حالت میں یا تشہد کی حالت میں نیند کا ہلکا سا ان کو جھٹکا لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ایسی نیند ہوتی ہے جو کچھ سیکنڈز کی ہوتی ہے، یا نیند کا جھٹکا سا لگتا ہے، انسان اپنے ہوش سے غافل اور بیگانہ نہیں ہوتا، نہ ہی وہ گہری نیند ہوتی ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو تب ہی ٹوٹے گا جب انسان ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر سو جائے یا لیٹ کر ریلیکس ہو کر بالکل غافل ہو کر گہری نیند سو جائے، یا پھر بیٹھے بیٹھے بھی اتنی نیند آ جائے کہ وہ ایک سائیڈ پر لڑھک جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، بے ہوشی کی حالت میں، کسی بھی قسم کے نشے کی حالت میں، اور جنون یعنی انسان پر کسی بیماری کی وجہ سے جنون طاری ہو جائے جس میں اسے عقل و شعور نہ رہے، ہوش نہ رہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4،
اگر آپ کے نیلز پر، جیسے خواتین اکثر نیلز پر نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پینٹ لگاتی ہیں، تو اگر آپ کے نیلز پر نیل پالش لگی ہوئی ہے اور آپ نے ایسے ہی وضو کر لیا، تو اس سے نیل پالش لگی ہو تو اس سے نہ تو وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا وضو اور غسل ہی نہیں ہوا تو پھر ہماری نماز اور عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے پہلے نیل پالش صاف کریں پھر وضو کریں۔ 70% خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ نیل پالش لگے ہوئے ہی وہ وضو اور غسل کر لیتی ہیں، جس سے ان کا وضو اور غسل نہیں ہوتا، کیونکہ نیل پالش کی ایک تہ ہمارے نیلز پر جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے پانی ہمارے نیلز تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ خشک رہ جاتے ہیں، اس لیے وضو نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ نے شادی وغیرہ پر جانا ہے اور نیل پالش لگانا ضروری ہے تو پہلے آپ وضو کر لیں، اس کے بعد نیل پالش لگا لیں۔ لیکن اگر اس کے بعد آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے پہلے نیل پالش صاف کریں گے، پھر دوبارہ نیا وضو کریں گے۔ اسی طرح اگر لپسٹک کی بھی موٹی تہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہونٹ ٹھیک سے گیلے نہ ہو پائیں، تو پہلے آپ وضو کر لیں اور بعد میں لپسٹک لگا لیں۔ نمبر 5، کیا قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو قے اس طرح آئی ہے کہ قے آنے کے بعد انسان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش نہیں رہا، تو وہ وضو کر لے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی نارمل کسی وجہ سے تھوڑی بہت قے آئی ہے اور ہوش بھی قائم ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 6، آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، صرف کلی کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی اور فرمایا دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، لیکن وضو نہیں کیا، صرف کلی کر کے نماز ادا کر لی۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری کا شانہ کھایا، پھر نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بکری کا سالن کھایا، جس میں بکری کا شانہ کھایا، تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف کلی کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ جس چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے اونٹ کا گوشت۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکری اور مینڈھے کا گوشت کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے تو کر لو، چاہے تو نہ کرو، مطلب ضروری نہیں ہے دوبارہ وضو کرنا، وضو قائم ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کیا اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وضو کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تو وضو کرتے۔ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ اونٹ میں کینا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے گوشت میں بہت زیادہ چکنائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گوشت بہت ثقیل ہوتا ہے، کھا کر سستی طاری ہوتی ہے اور بوجھل پن انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے لیے فریش کرنے کے لیے تازہ وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 8 پر ہے کہ اگر شرمگاہ کو ڈائریکٹ بنا کسی کپڑے کے چھو لیا ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگائے تو ایسے وہ نماز نہ پڑھے، وہ نیا وضو کرے۔ یعنی اگر اس نے ڈائریکٹ شرمگاہ کو ٹچ کر لیا ہے یا اس سے غلطی سے ٹچ ہو گیا ہے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کپڑے کے اوپر سے چھوا ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 9 پر ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر وضو کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے، انہیں بار بار لگتا ہے جیسے ان کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے اوپر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام ہے ولغان، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وضو میں شک ڈالے۔
تو جب تک انسان کو یقین نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تب تک وہ صرف شک کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے، جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ محسوس ہو تو انسان کو شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں وضو ٹوٹ تو نہیں گیا۔ تو جب تک انسان کو کلیئر نہ ہو، اس کو یقین نہ ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تب تک صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں توڑنا چاہیے۔ نمبر 10، خون اور پیپ کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ یہ بات اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن کی آیت میں جن 4 چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان میں خون بھی شامل ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ ترجمہ، حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر سب چیزیں کھانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار کی ہیں۔ خون پینا حرام ہے، بہتا ہوا خون پینا حرام ہے۔ تو خون صرف پینا حرام ہے، اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خون پینے کے دوران ہم خون اندر لے کے جاتے ہیں تو وہ اس لیے حرام ہے کہ ہمارے جسم کے اندر گیا ہے۔ تو جب کوئی زخم لگتا ہے تو خون جسم سے باہر نکلتا ہے، اسے ہم جسم کے اندر نہیں لے کے جاتے، تو اس لیے باہر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صرف امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی 3 امام اور حدیث کے بھی سارے اماموں کا موقف یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں، صحابہ تو زیادہ تر جنگوں میں رہتے تھے اور زخمی ہوتے رہتے تھے، اور احادیث میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ جب صحابہ کو تیر لگتے رہے، ان کا خون بہتا رہا لیکن وہ نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب نماز کی حالت میں تلوار ماری گئی تو ان کا خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی، آخر نماز کی ہی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اور کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہو کہ خون نکلنے سے وہ دوبارہ وضو کریں، یا کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ ان کا خون نکلا ہے صحابہ کا تو انہیں کہا ہو کہ آپ اپنا وضو دوبارہ کریں۔ کوئی بھی ایک بھی احادیث اس بارے میں نہیں ہے۔ صحابہ زخمی ہوتے رہے، خون بہنے کے باوجود نماز پڑھتے رہے۔ اس بارے میں تو بہت سے واقعات اور احادیث موجود ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون نکلنے کے بعد وضو کا حکم دیا ہو۔ نمبر 11 پر ہے کہ کہکا لگا کر یا ویسے ہی ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی نہیں، ہنسنے سے یا کہکا لگا کر ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ ضعیف ہے۔ صرف کہکا لگا کر یا ویسے ہی ہنسنے سے نماز ضرور ٹوٹ جاتی ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تو تھی وہ ساری چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ویسے ہی لوگوں میں غلط فہمی کی وجہ سے وہ باتیں مشہور ہو چکی ہیں کہ ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کچھ لوگوں نے عام کی ہوئی ہیں، جیسا کہ سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی نامحرم کی طرف نظر پڑ گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بھی نہ جانے اس طرح کی اور بہت سی باتیں لوگوں نے عام کی ہوئی ہیں۔ احادیث سے وضو توڑنے والی جو بھی باتیں، جو بھی کام ثابت ہیں وہ آج آپ کو بتا دیے ہیں، وہ بس یہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں وہی بات، وہی عمل قابل قبول ہوگا جو قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہوگا۔ کسی عام انسان کے کہنے یا کسی عالم کی رائے سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔
آپ نے ان سب باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور اپنے وضو کی حفاظت کرنی ہے۔ وضو ہوگا تو ہی ہماری نماز اور ہماری عبادت قبول ہوگی، ورنہ ہم جتنی مرضی نماز اور عبادت کرتے رہیں، وضو نہیں تو وہ قابل قبول ہی نہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو حدیث سنائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔